انسان اگر گناہ کرے گا اس کی روزی روٹی پر اثر پڑے گا، اس کے مقدر میں جو روزی ملنے والی تھی، اس کی دکان پہ جو کسٹمر آنے والا تھا، اس کے کاروبار میں جو منافع اور پروفٹ ہونے والا تھا، وہ اللہ تعالی ہٹا لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کی روزی روٹی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تقوی کا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ اس کو روزی روٹی کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور اللہ وہاں سے روزی دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے، روزی کے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے شیخ صاحب نوکری نہیں مل رہی ہے، شیخ صاحب بزنس کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست آئے بنارس میں، میرے گھر پہ ملنے کے لیے آئے، بولے شیخ صاحب جو بزنس میں کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے کسی نے میرے کاروبار پر جادو کر دیا ہے، میرے بزنس پر بندش کر دی ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے کاروبار کو کسی نے روک دیا ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا پہلے آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے گھر کے اندر، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر انسان گناہوں کی دنیا میں اور گناہوں کے دلدل میں اگر پڑا ہے، گھر میں زنا ہو رہا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، گھر میں گانا بج رہا ہے، گھر میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، تو آپ کے بزنس پر اور آپ کے کاروبار پر اس کا برا اثر پڑے گا میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے، اگر یہ گاؤں والے، اگر یہ ایمان والے بن جائیں، یہ اگر متقی اور پرہیزگار بن جائیں، تو ہم آسمان و زمین کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے بھائی صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے چھوٹا چھوٹا بزنس کیا تھا۔ ابھی ممبئی سے میرے پاس فون آیا، 28 تاریخ کو میرا پروگرام ہے ممبئی میں، وہاں سے فون آیا مولوی صاحب اگر آپ کو موقع ملے تو ذرا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ آج ہماری قوم کے لوگ تجارت میں بہت پیچھے ہیں، تھوڑا بزنس اور تجارت پر بولیے گا۔ میرے بھائیوں بزنس میں بڑی برکت ہے، تجارت میں بڑی برکت ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں گے اللہ برکت دے گا، لیکن ہاں حرام چیز کا کاروبار کریں گے، حرام چیز کا بزنس کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا مکان بہترین بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ٹائلز لگ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ماربل بچ جائے، ہو سکتا ہے آپ بہت پیسے کما لیں، مگر اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، اور آج نہیں تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے جب بزنس کرو تو پتہ کرو میں جو بزنس کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہماری پرابلم یہ ہے ہم بزنس جب کرنے لگتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب یہ بزنس میں نے شروع کر دیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب سے فتویٰ نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے منہ سے اگلوانا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہیں سے کوئی راستہ نکال دے کہ یہ صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں یہ غلط ہے تو ہمیں لگے گا یہ مولوی تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا، ہم دوسرے مولوی کو پکڑیں گے، تیسرے مولوی کو پکڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہیں سے ہمارے من کی بات نکل جائے۔ ہم فتویٰ کم پوچھتے ہیں اور مولوی کے منہ سے اپنے من کا جواب نکلوانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ ایماندار ہوتے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ مولوی صاحب سے پوچھتے مولوی صاحب میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق جب مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے تو صحابہ سے کہتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جو حلال حرام کو جانتا ہے، جو جائز ناجائز کو جانتا ہے، جو صحیح اور غلط کو جانتا ہے، وہی کاروبار کرے گا، ہر کوئی کاروبار نہ کرے۔ میرے بھائی کاروبار میں بڑی برکت دی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے، بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے آپ کو پتا تھا مکہ کے مہاجر بیچارے بے سہارا ہیں،
ان کے پاس ابھی کوئی بزنس نہیں ہے، ان کے پاس ابھی کوئی گھر نہیں ہے، آپ نے مدینہ کے انصاری صحابہ کو اور مکہ کے مہاجر صحابہ کو نام لے لے کر کے بھائی بنا دیا، ایک ایک کا نام لے لے کے بھائی بنایا، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، دونوں کا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ میں بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اپنی سارے بزنس کو چھوڑ کر کے وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حضرت سعد بن ربی کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بن ربی آئے اپنے بھائی کے پاس، کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آج سے میں 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیجیے آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، نبی کی زبان سے بس نبی نے بھائی بنا دیا۔ آج تو انسان اپنے سگے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہے، اپنی سگی بہن کا حق مارنے کو تیار ہے۔ باپ مر گیا، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا بھی حق بنتا ہے، بہن نے آ کر کے کہا بھیا باپ کی پراپرٹی میں میرا بھی حق ہے، مجھے دے دو۔ بھائی نے بڑے غصے میں کہا تیری شادی ہوئی تھی، 2 لاکھ روپے کا خرچ آیا تھا، 3 لاکھ کا خرچ آیا تھا، زیور میں نے بنوایا تھا، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، اگر تو مجھ سے اپنے باپ کا ترکہ مانگتی ہے تو چلی جا، آج کے بعد بھائی بہن کا کوئی رشتہ نہیں رہے گا۔ بہن نے حق مانگا نہیں کہ بھائی نے بہن سے رشتہ توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے یہ حق دیا ہے بہن کو، اللہ نے یہ حق دیا ہے بہن کو۔ باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹے کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بڑی لمبی لمبی داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اور آپ اپنی بہن کا حصہ اگر ڈکار گئے ہیں اور اپنی بہن کا حصہ کھا گئے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار رہیے گا۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا، تو نے اپنی بہن کا حق کیوں مارا، تو نے اپنی بہن کا حصہ کیوں اس کو کیوں کھا گیا؟ تو آج حالات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، آج لوگ اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کس طریقے سے آج ہماری روزی روٹی پر اثر ہو رہا ہے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو نبی نے بھائی بنایا ہے، سگے بھائی نہیں ہیں، نبی کی زبان سے بھائی بھائی بنے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں، آدھے تم لے لو آدھے میں لے لیتا ہوں، میری 4 بیویاں ہیں، تم پسند کر لو کسی ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزرنے کے بعد تم شادی کر لینا۔ بیوی تک دینے کو تیار ہو گئے کہ تم نئے آئے ہو، ابھی تم کو مدینہ میں رشتہ نہیں ملے گا، شادی ہونا مشکل ہے، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، گھر والی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں، میری کسی بیوی کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو تم نکاح کر لینا۔ ہمیں سن کر کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات کر رہے ہیں، مگر یہ تھا ان کے دل کی یہ بات تھی، ان کے دل اتنے بڑے تھے، اس سماج میں یہ عیب کی بات نہیں تھی، اپنے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بھی بڑے خوددار آدمی تھے، بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں اے سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیرا گھر نہیں چاہیے، مجھے تیرا بزنس نہیں چاہیے، اللہ تیرے پریوار میں اور برکت دے، تیرے روزی روٹی میں اور برکت دے، مجھے بس بزنس کرنا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے ایک مارکیٹ سے گھی کا اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ گھی اور پنیر کا بزنس انہوں نے چند پیسوں سے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں دے دی، اتنی دولت ان کے پاس آ گئی، اتنا پیسہ ان کے پاس ہو گیا کہ انہوں نے جب شادی کی تو اپنی بیوی کو مہر میں انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے دیا۔ اور جب نبی نے ان کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا اور نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کو تم نے مہر میں کیا دیا؟ نبی نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ ہمارے ہاں جب کسی لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے جہیز میں کیا ملا، 4 ویلر ملی کہ 2 ویلر ملا، واشنگ مشین ملی کہ فریج ملا، کیا کیا ملا؟ ہم لڑکے سے یہ پوچھتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی عبد الرحمن سے پوچھ رہے کہ عبد الرحمن تو نے اپنی دلہن کو مہر میں کیا دیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب کہ تمہارے پاس پیسہ ہے، تم مضبوط ہو،
فَأَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاتٍ، تو تم ولیمہ کرو، چاہے تمہیں ایک بکری ہی کا ولیمہ کرنا پڑے لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ بہت برکت دیتا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، مگر ہم جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، چوری کریں گے، کاروبار میں فراڈ کریں گے تو کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، جس کاروبار میں فراڈ کیا جائے، دھوکہ کیا جائے، اس کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، گناہ کرنے کا ایک نقصان اور ہوتا ہے، گناہ کرنے والا قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہم کو ناراض کرے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی اور بے چینی والی زندگی بنا دیں گے۔ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں شانتی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی بے سکونی والی ہو جائے گی، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ دولت بہت ہوگی مگر راتوں میں اس کو نیند کی گولیاں لینی پڑیں گی تب جا کر اس کو نیند آئے گی۔ اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی مگر چائے بنے گی تو کہے گا صاحب میری چائے میں چینی مت ڈالنا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ چکن بنے گا تو کہے گا مجھے چکن مت دینا، مجھے شوگر ہو گیا ہے۔ ایک چیز کھائے گا تو 10 چیزوں سے پرہیز کرے گا، اتنی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر مجھے بھول جاؤ گے، اگر مجھے یاد نہیں کرو گے، ہم تمہاری زندگی کو پریشانیوں والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں بڑا اچھا دیکھتا تھا، چشمہ بھی نہیں لگاتا تھا، مگر قیامت کے دن اندھا بنا کے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میرے بندے تو ہماری آیتوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا، آج ہم تجھے اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ تو گناہوں کے یہ نقصانات ہیں میرے بھائی۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کو شریعت نے بڑے بڑے گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی ایو الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔